جی شوکت بھائی، آپ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں مسلسل اس طرح کی کالیں دے کے، باتیں دل کو بھی لگ رہی ہیں، اور سردی بھی اسلام آباد میں بہت زیادہ ہو گئی ہے نومبر کے مہینے میں، اور ایسے میں عوام کیسے نکلے گی؟ کوئی آپ نے ٹائم دیا ہے 20 دن کا لوگوں کو سوچنے کے لیے، اپنے لوگوں کو یا طاقتور جو کوارٹرز ہیں ان کو؟ نہیں، اس کے لیے ہم نے صف بندی کر رہے ہیں اس ٹھیک میں، چونکہ یہ لاسٹ اور فائنل کال ہوگی، اور بالکل اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے کہ اس دفعہ جب ہم لگائیں گے مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور اس وقت تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے جو بھی پوائنٹ ہوگا، جب تک عمران خان صاحب جو بے گناہ جیل میں پڑے ہیں 1 سال 3 مہینے سے، اور ہمارے اور لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، افراد عمر چیمہ، اعجاز چودھری، بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے میاں محمود رشید صاحب، جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، فہم و فراست ابھی جو فضل نیس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پاپولیرٹی ہے خان صاحب کے پاس، خان صاحب بہادر بھی ہیں، لیکن ان میں سیاسی فہم و فراست نہیں ہے۔ دیکھیں، فہم و ماضی کے اندر یا آج بھی فہم و فراست یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں، اور ڈیل کس لیے کریں؟ آپ اقتدار لینے کے لیے، اور پاکستان میں لوٹ مار کرنے کے لیے، اپنی لوٹی دولت بچانے کے لیے، پاکستان سے باہر پیسہ ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے تو صاف کہا، عمران خان صاحب نے تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے، انہوں نے کہا نہ میری کوئی جائیدادیں باہر ہیں، نہ میں نے کوئی ٹھیک ہے اقتدار اس طرح لینا ہوتا تو ہمیں تو۔ اچھا شوکت بسر سر، ایسے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا گیا کہ جلسے جلوسوں سے، ریلیوں سے کوئی حکومتیں گری ہوں، کوئی جیل سے کسی کو رہائی ملی ہو؟ ہم نے یہ ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ الٹیمیٹلی مذاکرات کی طرف جانا ہے، مذاکرات آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے تھے، اب تو خیر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیسے ہوگا یہ سر کام؟ سلمان بھائی، اب یہ جو بیچارے بٹھائے گئے ہیں، جو کٹ پتلیاں ہیں، جو فارم 47 کے نمونے ہیں، جن کو عوام سب کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو جعلی وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ کراچی میں تو سارے میں نے جعلی بنے ہوئے، آپ کو ٹھیک ہے پتا، سارے کے سارے۔ ٹھیک ہے اختیار بیگ صاحب تو میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ ذاتی بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بالکل سرنڈر نہیں کریں گے، ٹھیک نہ ہے کوئی ڈیل کریں گے عمران خان صاحب۔ اور انشاءاللہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیں ڈیٹ، 30 دسمبر سے پہلے ٹھیک ہے اس فارم 47 کی جعلی حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے عمران خان صاحب جیل سے بھی باہر آئیں گے، ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی سے آپ نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں، آصف علی زرداری ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں، مریم بی بی بھی آگئے ہیں، زرداری صاحب آگئے واپس، زرداری صاحب آگئے، کراچی پہنچ گئے، ٹانگ کا فریکچر تھا پیر کا، وہ صحیح ہو گیا، بہت بہتر ہے، وہ کراچی پہنچ بھی چکے ہیں۔ میاں صاحب اپنی بیٹی کی سرجری کرانے کے لیے مورل سپورٹ کے لیے ادھر ہیں، وہ بھی 17-18 کو آ جائیں گے، ان کی بھی فیملی میں کوئی شادی ہے، مجھے سب چیزیں پتہ ہے۔ جب جو شپ ڈوبنے لگتا ہے نا، تو پھر اس میں جو مسافر ہوتے ہیں وہ چھلانگیں لگا جاتے ہیں۔ سمجھ گیا، ان کے پلے عوامی طور پہ تو ہے کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ جہاں جاتے ہیں میاں نواز شریف، وہاں ان کی کتنی عزت افزائی جی ہوتی ہے۔ بالکل شوکت بھائی، میں آ جاتا ہوں دوبارہ، وہ مجھے ویژولز کبھی بھی عمدہ نہیں لگتے نا، وہ ویژولز کبھی بھی عمدہ نہیں لگتے، میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں نا۔ ایک فکرہ کہنے دیں، جی 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 سلمان بھائی، آپ پاکستان میں ان کو کہیں کہ پولیس کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر، ٹھیک ہے اپنے ذاتی گارڈز کے بغیر عوام میں نکل کے دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے جی بیگ صاحب سے سوال کروں، بیگ صاحب مجھے ذرا آپ بھی بتا دیں، ابھی آپ نے کہا بڑی زبردست قسم کی قانون سازی ہوئی، پیپلز پارٹی کے سر پہ اس کا سہرا بھی ہے، ججز بھی 17 کی بجائے اب 34 کر دیے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ اب ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، آئی ایم ایف کڑی شرائط لگا رہا ہے سر، اس موقع پر پتہ چل رہا ہے کہ قانون سازی میں کہیں نہ کہیں عدلیہ کو کمپرومائز کرنے کی کوشش ہے، اس کو تھوڑا ججز کو خریدنے کی کوشش ہے۔ میں کس بنا پر یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ ججز کا ہاؤس رینٹ جو تھا وہ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 پہ کر دیا گیا، کیا کسی جج نے ڈیمانڈ کر دی تھی؟ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا؟ یہ مجھے بتا دیں۔ ڈائریکٹ 68,000 سے 3,50,000 پہ کرنا، جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کرنا، کیا یہ بنتا ہے سر؟ اس سے کیا مطلب لیں پھر؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں کوئکلی آپ کو بتلا دوں، اور وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی میں ریگولر آپ کا کالم پڑھتا ہوں سر، میں ریگولر کالم بھی دیکھتا ہوں آپ کا۔ ہاں سر، ہاں تو میں کوئکلی طرح سے بتلا دوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ پولیٹیکل فرنٹ کے ساتھ ساتھ اکنامک فرنٹ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ 2 مہینوں سے مثبت آیا ہے ہمارا، جو ڈیفیسٹ ہوتا تھا افراط زر 30% سے 27% سے کم ہو کے 7.9% آ گیا ہے۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% تھا اسٹیٹ بینک کا،
वो कम करके 15% आ गया है और इसको सिंगल डिजिट ला रहे हैं। बैरूनी ज़खायर हमारे 15 से 16 बिलियन डॉलर हो गए हैं, जिसमें 10 से 11 बिलियन स्टेट बैंक के और 5 बिलियन जो हैं वो कमर्शियल बैंक के। रेमिटेंसेस पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 3 बिलियन डॉलर की अक्टूबर के महीने में आई हैं। इस बार 34 बिलियन का हम एक हदफ मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह में हासिल हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है। क्रेडिट रेटिंग फिच से और मूडी से दोनों ने इम्प्रूव करी है। सऊदी अरब ने, यूएई ने और कतर ने जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की थी उसके तहत कहीं पे 2.5 बिलियन, कहीं पे 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ऐलानात किए हैं। और आईएमएफ के जो मसला आप बतला रहे हैं, एक चीज है उसकी 96 बिलियन रुपीस की शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में। अभी जरा सा बात समझिएगा, बिल्कुल है, मैं मानता हूं है, लेकिन वज़ीर खजाना को भी बताइएगा जरा, ये बातें वज़ीर खजाना को भी बताइएगा। वो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करते ना आपकी लेकिन अब हमारे पास जेब में पत्ते हैं। ठीक है सलमान, ये बात समझो, हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है PSDP 96 अरब वहां से ले सकते हैं कटौती करके। हम कोई अखराजात जो कम करने जा रहे हैं डिस्कोस के और दूसरे, उसमें कमी करके 96 अरब वो IMF को दिखा सकते हैं। हमारे पास तीन हमारे पास हल है इसको हैंडल करने के। तो ये नहीं है दरवाजा बंद। मेरे जजेस वाला सवाल का जवाब दे दें, ये तिश्रे की रह नहीं इख्तियार भाई, मुझे जजेस वाला सवाल का जवाब दे दें क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है क्विकली। मुझे बता दें, इससे पता नहीं चल रहा आप अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। जजेस भी बढ़ा दिए, पैसा भी बढ़ा दिया उनका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखें जो चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने बेंचें बढ़ा दी हैं। 900 केसेस हफ्ते लगाने की बात कर रहे हैं। लार्जर बेंच बनाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब भी उसमें शिरकत की है उन्होंने। सऊदी अरब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत की है। एक अच्छा माहौल इस्लाहात के मद में नजर आया है। अब तादाद बढ़ानी थी, जब बेंचें बढ़ेंगी तो तादाद भी बढ़ेगी। ठीक है। इनकी रिफॉर्म्स में हमने इनकी मराहत को बहुत अरसे से नहीं छुआ था। ठीक है, तो जब ये बाकी चीजें कर रहे हैं तो मराहत का भी ठीक है सर उसी एम्बिट में सर मैं 2 मिनट दे दें। थैंक यू बेग साहब। मैंने